السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه.
حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام دلائے اور قابل عزت احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال قرآن و حدیث سے اس تعلیمی اور تبلیغی پروگرام نو جڑا خطبات جماعت اندر یہ تواڈے جامعہ الفاروق کا ادنا جا طالب علم عرض کرتا رہتا ہے، اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر انہوں قبول و منظور فرماوے اور میرے دوستاں بھائیاں دی تواڈی ساتھیاں دی تشریف آوری اللہ سونا آخرت اندر نجات کا ذریعہ بناوے اور سارے واسطے دل دیاں تہاں وچوں دعا دے کلمات نکلدے نے کہ جتنے دوست دور دراز کو تشریف لے آنے والے روحانی ماما بہنا اور پھر آن والے دوستوں واسطے انتظام اور اہتمام فرمانے والے ان جوانوں دیاں کابشان کے انسان اللہ ساڈا منٹ منٹ لگیا پیا اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت کا نوازے۔ اس سلسلے اندر اج دا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تو بعد حضور کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تمہیں پتا ہے کہ آئندہ جمعہ پیارے نبی دی عظمت اور شان اندر بارہ پڑھنا اللہ کا ذکر رکھتے عنوان نال ہوئے گا، تو آج عرض کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مضمون کا نام لین والی نگاہاں شرم نال چک جاندیاں نے، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان اور انہاں دے حیا دے جو شہرے اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے حیا اور کردار کے متعلق ارشادات بیان فرمائے، یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں دا ایک ایک عمل امت مسلمہ دیاں عورتاں واسطے، بیٹیاں واسطے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اے کاش کہ مسلمان بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دی نقل مارن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے نمونیاں نو اپنان تے دیکھو معاشرے اندر انقلاب آندا ہے کہ نہیں۔ اگر بیٹی فاطمہ ہوئے تے بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، اے میرے ویرو، میری روحانی ماں اور بہنوں، سیدہ فاطمہ تے وہ نے نا کہ جیڑیاں فرمان کہ علی میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، یہ نبی دی بیٹی دے بات ہیں جی، الفاظ نے نبی دی بیٹی دی گفتگو ہے۔ تے آج کل مسلمان بیٹی اپنے آپ کو سیدہ بھی کہلاوے، لیکن یہ دے باوجود ننگے منہ بناؤ سنگار کر کے بڈھی کھپڑ تے انج سامنے آوے لوگاں دے جویں 18 سالاں دی جوان ہوندی ہے، ہے جی، تے کہے میرا فاطمہ نال تعلق ہے جی، لیکن نال اے بھی کہے کہ جی اے پردہ جڑا ہے منافقت دی علامت ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ویکھیا نا
کہ عورتوں کے جنازیاں سے کپڑا ایویں پا دیتا جاتا سی جویں مرد کی چارپائی سے وہ جنازے سے کپڑا پا دیتا جاتا سی، جویں مرد کا جسم کپڑے تو باہر نمایاں نظر آتا سی، یعنی ننگا نہیں لیکن کپڑا پایا ہوندا، لیکن پتہ لگتا سی کہ اے بندہ اس قدر اس طرح موٹا ہے پتلا ہے، اس کا جسم کس قسم کا ہے، تھوڑا بہت یہ اندر اسی طرح ہی عورتوں سے انہوں کے جنازے سے کپڑا پایا جاتا سی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے مینوں یہ بات پسند نہیں، ہونا ان چاہیے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیتا جائے۔ ایک لونڈی نے حضرت فاطمہ نو دسیا کہ شام دے علاقے اندر ایک رواج ہے کہ عورت کے جنازے سے کپڑا پایا جاتا ہے، اوویں میں پا کے دسا۔ حضرت فاطمہ فرمانیاں نے دسو، اس عورت نے لکڑا منگائیاں، ٹہنیاں منگوائیاں، وہ نیچے رکھ کے نا چارپائی دے اتنے کپڑا پا دیتا، پتہ نہیں تھلے کی ہے کی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے بہت اس طریقے نو پسند فرمایا، یہ بعد خواتین کا جنازہ اسی طرح ہی اٹھایا جانے لگے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ نبی دیاں بیٹیاں دا عمل ہے۔ میں دساں گا اللہ دے فضل نال، مگر نال دعا بھی کراں گا کہ اللہ مسلمان بیٹیاں نو بھی پیارے نبی دیاں بیٹیاں جیسی ہدایت اور اونا جیسی توفیق عطا فرما کہ اے بھی اونا دے قدماں وچوں اٹھنے دی سعادت حاصل کرن، مگر سعادت ملے گی تے عمل نال ملے گی۔ بھائیو میرا بات اختلاف اور انتشار تو بالکل مبرہ اور پاک ہویا کردا ہے۔ میں تے اتنی بات دسنا کہ اسی تسی مسلمان اگر قرآن و سنت کے مطابق جو دین آسمانہ تو نازل ہویا ہے وہ دے مطابق عمل کران گے تے قیامت والے دن اللہ دے ہاں سرخروئی حاصل ہوئے گی، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جی بھائی میں عرض کر رہا بھائی، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے بارے اندر اللہ دا قرآن بولیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، اے میرے نبیوں کے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویاں نو وبناتک اور اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور مومنین یعنی مومنہ دیاں عورتاں نو مومنات عورتاں نو آکھ دیو۔ اللہ نے اتنے عورتاں دے دل کرو انہاں دا ذکر فرمایا ہے، ایک پیارے نبی دیاں بیویاں اے بھی تین تو زیادہ، ایتھے بھی جمع دا سیغا بولیا، دوسرا حضور دیاں بیٹیاں بنات جمع دا سیغا بولیا، اے بھی تین تو زیادہ۔ اللہ اکبر، اور نال نال و نساء المؤمنین ایتھے بھی جمع دا سیغا بولیا کہ اے بھی تین نالو زیادہ، یعنی عربی زبان دا طریقہ کار ہے نا کہ یعنی دو تو زیادہ تین یا تین تو زیادہ واسطے جمع دا لفظ آندا ہے، ورنہ دو واسطے تسنیہ بولیا جاندا ہے، واحد ایک واسطے بولیا جاندا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے بارے اندر قرآن اندر حکم موجود ہے، یعنی قرآن دی صریح اسناد موجود ہے کہ اللہ دے پیارے نبی دیاں بیٹیاں تین یا تین نالوں زیادہ حضور دیاں حقیقی بیٹیاں موجود نے، مگر میں کہنا کتنے بے سمجھ لوگ نے، کتنے دین تو دور لوگ نے، اللہ دے قرآن کا بھی انکار کرنے والے جڑے نبی دیاں دھیاں دا انکار کرتے نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہندے سن نہیں 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 اے اور بیٹیاں آئیاں ہوئیاں، حالانکہ قرآن مجید اندر اللہ نے وضاحت نال اس مسئلے نو بیان فرمایا، یعنی کسی دوسرے شوہر دی بیٹی اگر جناب دوسری بیوی نال کسی متعلقہ بیوی عورت نال او نال آ جائے او دے نال نکاح ہو جائے، یعنی او دی بیٹی اینو ربائب آکھیا گیا ہے، یعنی او دے واسطے قرآن اندر عربی زبان اندر الگ الفاظ موجود نے، الگ لغت موجود ہے، یعنی انہوں ربائب بولیا جاتا ہے، ربائب دے لفظ نال انہاں نوں یاد کیتا جاتا ہے، اور نال اللہ نے اس سے سورہ احزاب اندر
اندر جس سورت دی آیت سجنا نے طالب علم تلاوت کی ہے سورہ احزاب دی آیت نمبر 5 اندر اللہ نے وضاحت نال بات بیان فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. فرمایا اپنے باپاں کی طرف نسبت کر کے پکارو، اے اللہ کے نزدیک زیادہ پکا تے صحیح تے اچھا مسئلہ ہے، اللہ نو بڑا پسند ہے. یعنی متبنیت والی بات، متبنہ بنانے والی بات ہے جی وہ کسی ایک کا لڑکا ہوئے اور متبنہ دوسرے نو جس طریقے نال رواج ہے غلط ہے، دوسرے نو بیٹا دے دیا گیا، یہ دوسرے کا باپ نال دوسرے مرد نال ان منسوخ کیتا جاتا ہے. اللہ نے اس بات کو منع فرمایا ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن اندر اختلاف ہوئے، اللہ کی کلام اندر ذرہ برابر اختلاف موجود نہیں. اس کر کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس بات کو منع بھی فرماوے کہ یہو جے یعنی اجاز نال یعنی اشارے کرائے نال یعنی مجازی طور سے یعنی بیٹیاں یعنی مسلمان عام عورتوں کو بیٹیاں آکھ دتا گیا ہوئے. اے نہیں، نبی دیاں حقیقی بیٹیاں دوسریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بن والیاں انہاں دے نام آن والیاں بچیاں انہاں نو بھی بنات دے لفظ نال نہیں یاد کیتا گیا. میں وضاحت کر چکی ہوں انہاں نو روایت دے لفظ نال یاد کیتا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بیویاں واسطے الگ لفظ استعمال فرمایا، بیٹیاں واسطے الگ کے لفظ استعمال فرمایا، اور عام عورتاں واسطے مومنان دیاں عورتاں بیویاں یا بیٹیاں عام مسلمان عورتاں واسطے اللہ نے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا لفظ بیان فرمایا. ہن اے دے اندر اشکال تے رہ ہی نہیں گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی. مگر میں انا میرے ویر اے میرے بھائیو کتنا بے سمجھ آدمی اور کتنا بے وقوف ہے جڑا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دھیاں دا انکار کردا ہے. اور لوگوں میرے پیارے نبی دیاں 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچ عطا فرمائیاں. میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن وچوں اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائیاں. مگر میں کہنا اس بندے نو عقل دے ناخن لینے چاہیے نے جڑا کہندا ہے کہ نبی دیاں دھیاں معاذ اللہ ایک بیٹی تو علاوہ باقی دھیاں اصلی نہیں سن. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الیاذ باللہ. 100 میری توبہ کرنے مگر کیڈا بے سمجھ آدمی کہ جڑا میرے نبی دیاں دھیاں کا انکار کرے. میں تے اتنی بات کراں گا او لوگوں اگر کسی مولوی صاحب کسی قاری صاحب کسی چودھری تے خان صاحب تے ملک صاحب نو آکھ دے اے محترم ہنی او دے دروازے تے آ کر کے کہہ دے اے چودھری تیریاں دھیاں معاذ اللہ اصلی نہیں نے. اگر جیڑا بھی کیا گزریا کیوں نہ ہوئے گا ادو تک سا نہیں لے گا جدوں تک او دا سر پیراں دی تھائیں نہیں کر دے گا. اوے عام بندے دا اے عام بیٹیاں دا اے عام مسلمان دا اے حال ہوے اتنا تعلق اتنا حیا اور غیرت دی کم کرے. لیکن میں کہنا میرے نبی دیاں دھیاں دا انکار کرنے والا او دا اسلام نال کوئی واسطہ نہیں، او دا پیارے نبی نال کوئی واسطہ نہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ سوری معاذ اللہ. اسی کہنے ہیں میرے نبی دیاں اللہ اکبر میرے نبی دیاں دھیاں دے بارے اندر او جڑا کہندا ہے جی نہیں اصلی نہیں اسی کہنے ہیں اونوں ساتھی نو پیار نال سمجھانے دی کوشش کرنے ہیں او میرے نبی دیاں دھیاں دا انکار نہ فرمایا کر. شریف نص قرآنی نال موجود پھر میرے پاک نبی دے فرامین موجود نے. سیرت دیاں کتاباں اندر میرے نبی دی ہر سیرت دی کتاب اندر حضور دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر آئے گا. سب تو پہلی اور بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیارے نبی پیارے پیغمبر جدو 30 سالہ دے ہوئے یعنی 30 سالہ دی عمر اندر پیارے نبی اللہ نے سیدہ زینب عطا فرمائیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب کا نکاح مکے اندر ہی حضرت ابو العاص بن ربیع نال
ہویا ابو العاص بن ربیع نال حضرت زینب دا نکاح ہویا ابو العاص دی والدہ خالہ بنت خویلد اور میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دی والدہ خدیجہ بنت خویلد یعنی خالہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد یہ سگیاں بہنا سننا یعنی اے پیارے نبی دی بیٹی زینب خدیجہ دے بدن وچوں اے ابو العاص جڑے خالہ دے بیٹے خالہ بنت خویلد اللہ اکبر حضرت خدیجہ دی سگی بہن خالہ دے بیٹے ابو العاص بن ربیع انہاں نال نکاح ہویا نا ہن جناب اگلی بات سن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آکھا کرو تڑپ کے صلی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالہ دی عمر میرے پاک نبی دی ادھروں 10 سالہ دی سیدہ زینب ہوئیاں نے نا جوان ہو چکیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پیارے پیغمبر نے نکاح یعنی کچھ سالہ بعد یعنی سیدہ زینب دا مکے اندر نے دیا ہوا 13 سالہ زندگی میرے نبی نے اعلان نبوت تو بعد مکہ مکرمہ اندر پیارے نبی نے گزاری ہے نا اس عرصے اندر سیدہ زینب دا ابو العاص نال نکاح ہوئے جب میرے نبی نے اعلان فرمایا اجے تک سیدہ زینب شادی شدہ نہیں اپنی امی دے نال سیدہ خدیجہ دے نال ہی اسلام لے آندیاں نے سبحان اللہ اے میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی امی خدیجہ دے نال ہی مسلمان ہو جاندیاں نے جو ہی پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھیا نال ہی توتلی جی زبان نال سیدہ زینب نے کلمہ پڑھ دیا نے کہنیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نالی السابقون الاولون اندر شامل ہونے والیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ابو العاص انہاں دا اسلام تاخیر اندر رہا جنگ بدر اندر ابو العاص ایڑی قریش مکہ دی جانب لینا ہن عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے صحابی عبداللہ نامی نے انہوں گرفتار کر لیا ہے اسیر کر لیا نا اپنی پناہ اندر لے آیا ہے فدیہ دے کے ہن انہاں سارے قیدیاں نو آزاد کیتا جانا سی نا فدیہ لے کر کے آزاد کیتا جانا سی فدیہ دین والے دے رہے نے آزاد کروا کے اپنے قیدیاں نو لے جا رہے نے نا ادھروں میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نے او قیمتی ہار جڑا سیدہ خدیجہ اپنی بیٹی نو جہیز اندر دتا سی او میرے نبی کو روانہ فرمایا میرے پاک نبی ویکھ کے حضور فرمان لگے اے ہار تے میری بیٹی زینب دی طرف آیا ہے اپنے شوہر دی وفا دی خاطر اپنے شوہر نال بہترین سلوک دی خاطر انہیں ہار فدی اندر بھیج دیتا ہے اے بات تسا سنی کہ میرے پیارے نبی نے صحابہ دی اجازت نال اے بیٹی نو ہار واپس فرمایا دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن صحابیو اگر تہاڈی اجازت ہوے جو مال تہاڈا ہے حق تہاڈا بندا ہے فدیہ لے سکتے ہو چاہو تے پورا فدیہ لے کے قیدی نو چھڈن دا تہاڈا حق بندا ہے اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے جے تہاڈی اجازت ہوے اپنا حق موڑنے تے راضی ہو جاؤ میں اپنی بیٹی نو دی ماں دی نشانی موڑ دیواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب نو ہار واپس فرمایا ہے نا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد ابو العاص زینب دے شوہر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے ابتدائے ایام نبوت اندر کافراں نے بڑا زور لایا بڑا نوکس آیا کہ زینب نو طلاق دے دے مگر ابو العاص ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے اور موقع یہ بھی دیا ہے نا ابو العاص دی اس فعل دی میرے نبی نے تعریف فرمائی ہے نا اور ابو العاص نے
جی رہائی دے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کر لیا سی حضرت تہاڈی بیٹی زینب نو میں ہجرت دی اجازت دے دیاں گا. چنانچہ ابو لاس مکے اندر جاندے نے جا کے زینب نو اجازت دے دیندے نے. سیدہ زینب مکہ مکرمہ چ چلدیاں نے مدینہ منورہ اندر حضور دی خدمت اقدس اندر پہنچ جاندیاں نے. سفر ہجرت اندر ہجرت دے سفر دے دوران اندر انہاں کافراں نو پتہ لگ گیا زینب جا رہی نے ہجرت کر کے جاندیاں نے اور رستے اندر ایک بے ایمان یعنی حبار بن اسود کافر نے زینب نو نیزا ماریا سی نا کہندے نے اسی نہیں جان دینا نبی دی بیٹی یعنی ہے تے ساڈے بندے دے گھر اندر ابو العاص زید مسلم نا اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا او کافر ہے نا او دے گھر اندر اسی نہیں جان دیاں گے. نیزا ماریا سی پیارے نبی دی بیٹی دا حمل طاقت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سال بعد تڑپ تڑپ کر کے جانے جانا فرین نے سپرد فرمائی تھی. لوگوں بات واضح کرتے جائیے میرے تیرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا قاتل میرے نبی دی بیٹی نو شہید کرنے والا حبار بن اسود مکہ پتہ ہویا. اے دے بعد میرے نبی کو آ کے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ لینا ہے. حضور نے بیٹی کے قاتل نو معاف فرما چھڑیا. اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب نو شہید کرنے والے نو حضرت نے فرمایا جا تیرا اسلام قبول ہے جا تینو گناہ دی معافی مل گئی ہے. مگر میرے نبی فرماتے نے جنوں صدمہ تے حبار ضرور آ جاندا ہے صدمہ میرا تازہ ہو جاندا ہے نا مگر اللہ واسطے تینو معاف جو کر چھڑیا ہے نا اللہ اکبر ایسے کر کے تے میرے نبی نے فرمایا تھی نا یا افضل بناتی اسی بات کیا اے ہوئی تے میری بیٹی بڑی افضل ترین بیٹی ہے جن نے میری خاطر تکلیفاں برداشت کی دیا جن نے میری خاطر بڑے دکھ سہے جن نے میری خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں. اے میری بیٹی افضل ترین بیٹی ہے. ساریاں بیٹیاں نالوں زیادہ فضیلت والی زینب میرے نبی دی بیٹی. سبحان اللہ. موقع دی بات ہے نا یعنی وقت اعتبار نال ایک وقت ہو جب آ جاندا ہے نا ابو العاص اور اے دے ساتھی انہاں دا مال کدھر رستے اندر جناب مسلماناں دے قبضے اندر آ جاندا ہے. اے آ کر کے جناب مگر ابو العاص نو پیارے نبی نال تعلق دی بنا تے صحابہ نے گرفتار نہ فرمایا. اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد اوتھوں دوڑیا راتوں رات مدینے اندر پہنچیا. سویر دی نماز شروع ہوئی ہے. ادھروں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی زینب اے دی آواز میرے نبی دے کنا وچ نماز دے ویلے پہنچی. کہندیاں نے انی قد اجرت ابو العاص ابن ربیع میں ابو العاص ابن ربیع نو میں پناہ دینی ہاں. اللہ اکبر. میری پناہ اندر موجود نے نا. اے آواز اس وقت سنائی گئی جدوں میرے نبی اور مسلمان نماز اندر داخل ہو چکے سن. میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے. حضور فرماتے ہیں لوگوں جو کچھ میں سنیا ہے کیا تسی بھی سنیا ہے؟ صحابہ کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اما بالذی نفسی بیدی ما علمت بشیء کان حتی سمعتم ما سمعتم. فرمایا میرے نبی نے جیڑی میں کوئی چیز ہے تو پہلے نہیں جاننا تھا جو تہاڈے کنا نے نماز اندر گل سنی او گئی میرے کنا نے گل سنی. مگر سن لو انہو یجیر علی المسلمین ادنا. فرمایا مسلماناں چو ادنا مسلمان بھی کسی نو پناہ دینے دا حق رکھدا ہے.
واہ مسلمان دی ویلیو اتنی ہے، مسلمان دا مقام اتنا زیادہ، فرمایا اتنا جب مسلمان بھی بنا دے سکتا ہے نا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے گھر اندر چلے گئے، میرے نبی فرماتے ہیں ای بنیاتا اکرمی مثوا لگ رہے نا، یہ واسطے حلال نہیں ہے، یہ عزت ضرور کرنی ہے، یہ احترام ضرور کرنا ہے نا۔ حضرت فاطمہ کر دیا جناب، حضرت جناب سیدہ زینب کر دیا نے میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب کر دیا اللہ کے رسول یہ اپنا مال واپس لینا ہے، قافلے کا سامان واپس لینا ہے۔ میرے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضور نے لوگوں اندر تقریر فرمائی، سنو پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب، میرے نبی تقریر فرما دیا کہتے ہیں او لوگو تسی جانتے ہو نا اس بندے نال ساڈا کی تعلق ہے نا، یہ بھی تہانوں پتہ ہے نا کہ تہاڈے ہاتھ انہاں دے قافلے دا مال جو لگے ہے نا، یہ اللہ نے تہانوں امداد عطا فرمائی ہے، یہ اللہ دی طرفوں داد الہی جے نا۔ میرے نبی فرماتے رہے لیکن وانا احب ان یحسنوا، فرمایا وانا احب میں اس بات کو پسند کرنا ان تحسنوا وتردوا الیہ ما له الذی له، فرمایا میں پسند کرنا کہ تسی او دے تے احسان ہی کر دیو، تسی او دا مال واپس لوٹا دیو، وان ابیتم فانتم احق بی، اگر تسی میری گل نہ منو اے مال سے زیادہ تسی حقدار ہو، اگر انکار بھی کر دو گے تسی حقدار ہو، تہاڈا مال ہے، اگر تسی احسان فرما دیو گے اے میری پسند سے عمل کرو گے، سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے سارے دا سارا مال واپس اولاد نو موڑ چڑیا ہے، حتیٰ کہ اونٹ سے جنین کیل والی رسی بھی واپس فرما چڑی۔ واہ واہ صحابہ میرے نبی دی پسند دا خیال رکھتے رہنا، اللہ اکبر۔ ذرا ہر چیز اولاد سے واپس کر دیتی، اور اولاد سے اس ویلے متاثر ہو چکیا تھی، فوراً مکے اندر پہنچیا، جا کے لوگوں نے دیا ضروریات والی چیزاں جڑیاں امانت رکھیاں ہوئی واپس کر دینا ہے، قرض لیا ہوا واپس چکا دینا ہے، کلی کلی چیز عذاب فرما چکے۔ کتنے لوگوں مکے والے ہو کسی نے میرے کو قرض سے نہیں لینا، کہندے نے نہیں، اب اولاد کہندے نے کوئی قرض کسے لینا ہوگا تو دسو، کہنے لگے قرض کوئی شاید تواڈے تو نہیں لینی بھائی، تہاڈا میں کوئی دیندار تے نہیں ہاں، کوئی ذرہ برابر چیز کا کوئی حق میرے وال کسی نہ ہوئے، بندہ حاضر ہے۔ سارے نے جدو برات کا اظہار فرمایا، اب اولاد اسی ویلے کہنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہی تے چیز مینوں کلمے تو روک رہی تھی، اسلام تو روک رہی تھی، کل تسی اے نہ آکھدے پھرنا کدھر اے نہ آکھدے پھرو اب اولاد ساڈا مال لے کے چلا گیا، ساڈا مال قتل کر کے لے گیا، ساڈیاں امانتاں لے کے ٹر گیا، ساڈا قرضہ لے کے دوڑ گیا ہے، اے کل میرے آڑے میں بندی پھرے۔ ایسے کر کے اب اولاد کلمہ پڑھ لیندے، مدینہ منورہ اندر پہنچے۔ میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب نے دے گھر اندر رخصت فرمایا، مگر کچھ سال بعد سن 8 ہجری اندر میرے باپ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی زینب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے نبی دی بیٹی زینب وچوں اللہ نے ایک بیٹا میرے نبی دا نواسا، او دا نام علی سی نا، او عطا فرمایا، اور دوسری نواسی جناب سیدہ زینب دے بدر وچوں اللہ نے حضرت زینب نو عطا فرمائی، میرے نبی دی نواسی امامہ نامی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں میرے نبی دی او نواسی امامہ ہے نا جنوں میرے پاک
پیغمبر نے اپنی گودی اندر لے کے نماز ادا فرمائی. اتنی عظمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. مسلم شریف کی روایت نسائی اندر بھی موجود, ابو داؤد اندر بھی روایت پڑھ کر کے آیا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر احب اہلی الیہ, میرے سارے اہل بیت وچوں سب تو مینوں زیادہ پیاری اے میری نواسی امامہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بیٹی باتاں لمبیاں نہ ہو جان, نبی دیاں بیٹیاں دا جو ذکر ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دا ذکر ہے خیر. سبحان اللہ. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب نالو 3 سال بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 30 برس دی ہوئی. سیدہ رقیہ پیدا ہوئیاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ دا نکاح بھی مکے اندر رہندیاں حضرت عثمان نال فرمائے. مکے اندر بات بڑی مشہور تھی نا, لوگاں دیاں زباناں تے بات آن سی کہندے سن آتنا زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجها عثمان. لوگ آتے سن اگر مکے دی زمین عمر سر زمین تے اگر انساناں وچوں سب تو زیادہ اچھا تے بہتر جوڑا ہے وہ میرے نبی دی دھی رقیہ تے او دے شوہر عثمان والا جوڑا ہے. اتنیاں تعریفاں اللہ اکبر. مکے دیاں گلیاں چوں آوازاں اڑدیاں سن اتنے اچھے حضرت عثمان غزوہ تبوک اندر 1000 اونٹ سنے ساز و سامان میرے نبی دے سامنے چندے اندر جمع فرمائے, 70 گھوڑے بھی جمع فرمائے, ساز و سامان سمیت. اللہ اکبر. اس واسطے جناب دے تو علاوہ جناب نقدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت اندر 1000 دینار پیش فرمائے. اتنا اچھا عثمان ہے نا, میرے نبی آسمان بننے ویکھے لگ گئے. مشکات اندر الفاظ غزوہ تبوک دے میدان اندر جو کلے دے اونٹ لد کے بعد اندر آئے میرے نبی نے اتروانے دے بعد فرمائے سن ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج دے بعد عثمان کوئی عمل نہیں نہ کرے تے عثمان جنتی ہے. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں آسمان بنے ویکھی جا رہے نے, انہاں دناں دنارا اندر میرے نبی ایویں ہاتھ ماری جا رہے نے, الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے. میرے نبی اپنے اللہ بلے منہ کر کے آسمان ول ویکھ کے کہندے نے اللہ ویکھیا اے میرا عثمان, اللہم ارض عثمان, اللہ عثمان نال راضی ہو جا. اتنے ساری جبریل نے قرآن دی پرپراہٹ سنائی دیتی. حضرت جبریل آ کے کہنے اللہ دے نبی عثمان نو مبارکاں تے چھوڑو. اللہ نے فرمایا ہر بندے دا حساب ہوئے گا مگر عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا. اللہ اے دے سیدہ رقیہ دے گھر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرماندے میں مسجد نبوی اندر حضرت عثمان دی 40 دناں دے محاضرے دے بعد بھکھیاں تسیاں تے پیاسے مظلوم عثمان دی شہادت دی خبر آئی. حضرت علی نے فرمایا سی لوگو ہن تہاڈے تے ہمیشہ تباہی تباہی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی نے یہ بھی گل فرمائی انہاں لوگاں بنے جڑے عثمان دے مخالفین نے. حضرت علی نے فرمایا تھی من تبرع من دین عثمان فقد تبرع من الایمان. جڑا عثمان تو بیزار ہے او تے اپنے ایمان تو ہی بیزار ہے. جڑا عثمان چنگا نہیں لگتا, جنوں عثمان چنگا نہیں لگتا اونوں تے گویا کہ دین ہی تے ایمان ہی چنگا نہیں لگتا.
اللہ انہاں دا اتنا پیار، آپس اندر اتنی محبت، اللہ اکبر۔ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ وال ہجرت کرنے والے بندے حضور نے نظراں اٹھائیاں سنا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارشاد فرمائے سر، حضرت فرماتے ہیں صحابیو سب تو پہلا جوڑا راہ خدا اندر ہجرت کرنے والا یہ میرے جناب میرے ابے ابراہیم سے میری ماں سارا دا اے دعا اللہ دی راہ اندر اللہ تو بعد ہجرت کرنے والا جوڑا میری دھی رقیہ تے میرے داماد عثمان دا رضی اللہ تعالی یہ وہی سیدہ رقیہ دیاں فضیلتاں اللہ اکبر دین دی خاطر سب تو پہلے ہجرت کر کے جان والا جوڑا سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری جنگ سے جان لگے، حضور فرماتے ہیں عثمان یہ رقیہ بڑی بیمار ہے، یہ دے علاج معالجے واسطے یہ دی تیمارداری کرنے واسطے گھر رہو۔ اللہ 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 حضرت عثمان گھر آندے میرے نبی میدان بدر اندر میرے نبی نو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مگر بیٹی تے بیٹی ہے نا سو فوراً حضرت عثمان نو عرض کر دیا نے عثمان جاؤ رستے تے کھڑے ہو کے ویکھ کر کے تے آؤ میرے ابے دا کی حال ہے، کوئی خبر ہی لے کر کے آؤ مینوں سکون ہو جائے۔ حضرت عثمان گئے واپس آ گئے، فرماتے ہیں رقیہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی بندہ ہوندا بکھاری نہیں دتا، ہنیاں نے دوبارہ جاؤ۔ حضرت عثمان دوبارہ گئے، ادھر رقیہ دعا کر دیا نے ام کلثوم و فاطمہ آمین آخریاں نے نا حضرت رقیہ اپنے ابے دا راہ تک دیا ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور بار بار استقبالیاں بنے ویکھدے نے مگر عثمان نظر نہ آئے۔ آخر ایک صحابی میرے نبی دیاں اس طرح بھی نظراں نوں بھاگ گیا، متلاشی نظراں نوں سمجھ گیا، کہندے نے اللہ دے رسول جنہاں نوں تسی تلاش فرما رہے ہو او تے عثمان اجے تہاڈی دھی رقیہ دی قبر تو واپس نہیں آئے۔ میرے پیارے نبی دیاں اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے، حضور روندیاں روندیاں فرماندے ذلونی الا قبرها ذلونی الا قبرها مینوں دی قبر دا پتہ تے دسو۔ حضور جا کے سرانے کھڑے ہو گئے، حضرت دعا کرتے ہیں، آپ کہندے نے اللہ اے میری بیٹی بڑیاں فضیلتاں والی، اللہ میں اس بیٹی نال راضی جدوں تیرے کول آئی میں اس نال راضی سا، بڑیاں عبادتاں کرنے والی میری بیٹی، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والی بیٹی، روزے رکھن والی، صوم و صلات دی پابند میری بیٹی، اللہ میں جو دے نال راضی سا، عرش والیا تو بھی راضی ہو جا۔ میرے نبی اذان لا رہے نے اللہ میری بیٹی نال راضی ہو، اللہ میری بیٹی نال راضی ہو، اللہ کو دعاواں کردیاں میرے نبی نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے، ادھر ویکھیا تے ایک بندہ روندا نظر آیا، درخت دی اوٹ ولوں گھائیں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، حضرت نے ویکھیا تے عثمان انہاں دیاں گھائیں نکل رہیاں نے، آپ قریب ہو کے عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ لیندے نے، آپ فرماتے نے عثمان تو کیوں روئے؟ عرض کرتے نے اللہ دے رسول اج دے بعد کوئی نہیں آکھے گا کہ او بندہ جا رہا جے دے گھر نبی محمد ہی دیے۔ حضرت ایڈے پیارے رشتے جو ٹوٹ گئے، میرے نبی نے نالے دلاسے دیتے، نالے فرمایا عثمان تو تے اے گل کر رہے میرے کول ہنے جبریل وحی لے کے آ گئے، اللہ دا پیغام سنا رہے، مینوں اللہ دی طرف حکم ملیا ہے میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیواں۔ اللہ دی طرفوں یہ حکم مل گیا ہے، اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم دا نکاح فرمایا۔ حضرت جبریل نے آ کے خبراں دتیاں کہ اللہ نے میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم دا عثمان نال نکاح آسمان پار کر چھوڑے ہے نا۔ اور ان دنوں اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، انہاں دے شوہر انتقال فرما
گئے حفصہ دے گھر والے انتقال فرما گئے نا حضرت عمر ویکھدے نے رقیہ وفات پا گئیاں نے حضرت عثمان نو رشتے دی ضرورت ہے حضرت عمر فرماندے نے جنا کے عثمان نو کہندے نے عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ دین واسطے تیار ہاں اگر قبول فرما لو جو عمر بھی جانتے نے عثمان جیسا بندہ نظر نہیں آندا عثمان جیسا چنگا انسان نظر نہیں آندا حضرت عمر بھی چاہتے نے میرے رشتے جڑ جان عثمان نال رضی اللہ تعالی عنہ مگر حضرت عثمان نے خاموشی کا اظہار فرمایا تھوڑا جا چپ جا کر گئے حضرت عمر پیارے نبی کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت عثمان کی بے رخی کا تذکرہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادل عثمان علی من هو خیر له منها وادلوا علی من هو خیر لها من عثمان میرے نبی نے فرمایا عمر کیا میں تینوں حفصہ واسطے عثمان نالو بہتر شوہر کی طرف دلالت نہ کرا یعنی حضرت نے فرمایا حفصہ نو عثمان نالو بہتر شوہر ملے گا اور جناب اور ادھروں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفصہ نو عثمان نالو بہتر شوہر ملے گا عثمان نو حفصہ نالو بہتر بیوی ملے گی اے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت حفصہ نال ہویا عثمان نالو کروڑوں کے اربوں درجہ زیادہ افضل ترین پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ نو شوہر مل گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ام کلثوم سبحان اللہ ام کلثوم میرے نبی دی بیٹی حضرت عثمان نو جی بہترین حفصہ نالو زیادہ بہتر بیوی مل گئی واہ سبحان اللہ میرے نبی دیاں جناب بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں حضور کی بیٹیاں دا ذکر سبحان اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب پاک وضاحت نال ارشاد فرمائی کہ عثمان مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ کی طرف وہی آ گئی ہے میں تیرے نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دے حضور نے نکاح فرمایا اولاد نہیں ہوئی جی 9 ہجری نو حضرت ام کلثوم دا انتقال ہو جاتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے کو ہوں تے دھیاں ہی مک گئیاں عثمان اور دھیاں ہوندیاں میں چکے پاتی کرے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا او لوگوں صحیح بخاری اندر روایت موجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی کلیری ام کلثوم دی قبر پہ بیٹھ گئے دیکھیا حضور دیاں دونوں اکھاں وچوں پانی چل رہا سی میرے نبی دونوں اکھاں چوں رو رہے سن اللہ اکبر اے میرے نبی دیاں بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بعد میرے نبی نو اللہ کریم نے نبوت دے پہلے سال اندر یعنی پیارے نبی 40 سالاں دے ہوئے یا 41 سال میں دے 41 سال دے شروع اندر میرے نبی نو اللہ نے سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ نے اعلان نبوت کے بعد نبی دے گھرانے اندر اکھاں کھولیاں سیدہ فاطمہ دی تربیت ان کے پاک جویں مربی محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت باغ اللہ کے پیارے نبی نے تربیت فرمائی حضرت فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی سبحان اللہ نال زبان کھولی دیے لا الہ الا اللہ نال زبان کھولی دیے الحمدللہ نال اللہ دے شکریہ ادا فرمائی دے میرے نبی میں تربیت فرمائی سیدہ فاطمہ 5 سالاں دیاں ہوئیاں ادھروں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں غلامی جو آزاد ہو کر کے آیا چھوٹے سے قد والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کعبے اندر میں پہنچیا اوتھے میرے نبی سجدے اندر پئے ہوئے حضرت کی گردن تے اٹھدی اوجری رکھی ہوئی ہے میرے نبی سر سجدیوں نہیں چاہ سکدے حضور
حضور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے نبی صداواں بلند فرما رہے نے. ادھروں حضرت عبداللہ کہتے میں تے غلامی دی زندگی بسر کرنے والا چھوٹے جے جسم والا تیرا بھی حوصلہ نہیں نہ پوے کہ میں کیویں ادری اتار کے پرا سٹاں مینوں کافر کدھر آن کے صداواں نہ دین لگ جان. کہندے میں تے دوڑ پیا حضرت دے گھر ونے دوڑیا جا رہا کسے بندے نوں ہی بلا کر کے لے آواں. حضرت عبداللہ فرماندے ابو مینوں سیدہ فاطمہ مل گئیاں 5 سالاں دیاں یا 6 سالاں دیاں سیدہ فاطمہ دوڑ کر کے آئیاں ادری اتار کے پرا سٹ دیاں نے آسمانہ بلے ہاتھ بلند کر دینیاں نے کہنیاں نے اللہم قتلہم بدادا اللہ جنہ میرے ابے نو ستایا انہاں نو تباہ و برباد کر دے. میرے نبی نے جلدی نال ہاتھ پھڑ لے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ بددعا نہ کرے تیری بددعا اللہ دے عرش نال جا لگی ہے دعا کر اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے حضور دیاں بیٹیاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اے حضور نو ایویں اٹھا کر کے لے آندیاں نے زخمی زخمی میرے نبی نو اٹھا کے گھر لے آندیاں نے لوگ پتھر مار دے نے حضور آتے لوگو میں تانوں جہنم دی اگ تو روکنا چاہنا مگر لوگ گل نہیں سن دے. حضرت دیاں بیٹیاں میرے نبی دے منہ وچ پانی پاندیاں نے چہرے تے چھٹے ماردیاں نے حضرت اکھاں کھول دے نے سیدہ فاطمہ چھوٹی بیٹی سی نا بڑا زیادہ صدمہ تے درد کہندی نے ابو تسی ان لوگاں نو کی آکھدے ہو جو تانوں پتھر مار دے نے. حضرت فرماندے نے بیٹیو آکھنا میں کیے میں تے انہاں نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا انہاں نو اللہ دی توحید سنانا. کہندی نے ابو سانوں سنا لیا کرو سانوں جو آکھو گے اوویں من لواں گیاں مگر انہاں نو تسی او جواب کر دے کیوں جو تانوں پتھر مار دے نے. حضور فرماندے دیو تواڈے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکدا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلاصے دیندے نے کہندے نے بیٹی عقبہ بن موئی عقبہ بن معیط نا جڑا کافر اونے میرے جناب گردن تے اوجری سٹی ہے نا اونے مینوں پریشان کیتا ہے نا اللہ اللہ ہن بیٹی دعا کر اللہ نو ہدایت دے دے. میرے نبی دعاواں کروا رہے نے اپنی بیٹیاں نو آ کر نے بیٹیو اے اللہ دے دین دا فریضہ ہے جو میں پورا کرنا ہے. ایک دن میرے پیارے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال حوال جا کے پوچھتے ہیں کہندیاں نے ابو تکلیف بڑی ہے نال کہندیاں نے ابو جان گھر اندر کھان دی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا یا بنیت انا ترضینا انک سیدۃ نساء العالمین. اے بیٹی تو راضی نہیں ہے اس بات نو پسند نہیں کرتی کہ تو سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار اللہ نے تینوں بنایا. فاطمہ کرنا فاطمہ میں نہیں کر جانتیاں کرنا اس ویلے کہنیاں نے قالت یا باتی فین مریم مبنت عمران. ابو پھر مریم عمران دی جناب بیٹی مریم کدھر گئیاں انہاں دا کی ہویا. آپ نے فرمایا اپنے زمانے دے دیاں عورتاں دی او سردار تو اپنے زمانے دیاں عورتاں دی سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر اللہ اکبر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ تو اور تیرا شوہر اے تے اللہ نے سرداریاں تینو عورتوں نے سرداری عطا فرمائی. تیرے شوہر علی او دنیا تے آخرت اندر علی تے سردار ہی سردار ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت فاطمہ فرمانی حضرت عائشہ فرمانیاں نے
فاطمہ دے بارے اندر حضرت عائشہ دے بیان سن لو، فرمانیاں نے فاطمہ نالو بد کر کے پیارے نبی نال گلاں باتاں اندر اور کوئی مشابت نہیں رکھن والا سی، اور نال امی فرمانیاں نے مارا ایت احدن کان اصدق لہجۃ من فاطمہ، حضرت عائشہ فرمانیاں نے فاطمہ نالو زیادہ سچ بولنے والا میں کبھی اج تک نہیں ویکھیا، اور نال حضرت عائشہ فرمانیاں نے مگر او بندہ کہ جن نے فاطمہ نو جنیا کی مطلب محمد دی جائی محمد دا جایا بلا کیویں جھوٹ بول سکدا ہے، او سچا نہ ہوئے تے اور کی ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورتاں نے سوال کیتا کہ پوچھدیاں نے اے بی بی عائشہ اللہ دے پیارے نبی نو ساریاں عورتاں نالوں زیادہ پیاری کون سن؟ حضرت عائشہ فرمایا فاطمہ، مرداں وچوں سارے نالوں زیادہ پیارے کون سن؟ حضور نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے او شوہر فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی نال امی عائشہ فرماندیاں علی تے بڑے صوام سن، بڑے صوام سن یعنی بڑے روزے رکھن والے، بڑے رب دیاں عبادتاں کرن والے۔ انہاں دا پیار آپس اندر کنا، انہاں دی محبت آپس اندر کنی، ہاں جی حضرت فاطمہ دے بدن وچوں اللہ کریم نے ام کلثوم نامی بیٹی عطا فرمائیاں۔ حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہویا۔ انہاں دا کنا پیار، کنی محبت آپس اندر، شیر و شکر سن۔ قرآن کہندا روحا ماؤ بینہم، مگر انہاں لوگاں دے اسی کوئی حامی نہیں، نہ ان لوگاں نال ساڈا تعلق، نہ ان لوگاں دا اسلام نال تعلق ہے جڑے آپس اندر صحابہ دا انتشار اور اختلاف کو بنا کے جھوٹ بول کے لوگاں دے سامنے بیان کرتے نے، اسلامی تاریخ نو مسخ کرتے نے۔ ساڈا ان لوگاں نال ذرہ برابر واسطہ نہیں، اور ان لوگاں دا دین نال ایک ذرہ برابر تعلق نہیں جڑے بندے اس قدر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس قدر یہ صحابہ کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ یہ آپس اندر بڑے شیر و شکر، قرآن کہندا روحا ماؤ بینہم، آپس اندر ایک دوسرے دے محبوب اور پیارے سن۔ اس کر کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے بارے اندر حضور کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم بات اجے جاری سی مگر وقت مکمل ہو گیا۔ وآخر